ناظرین اس وقت مجھے جوائن کیا ہے خورشید قصوری صاحب نے، سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں پاکستان کے۔ خورشید قصوری صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ خورشید قصوری صاحب، کل آپ نے ایک نجی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے اندر دورہ اسرائیل کے حوالے سے کچھ باتیں کی، اسی حوالے سے میں آپ سے آج ذرا چند سوالات کرنا چاہوں گی کیونکہ کل سے اس کے اوپر بحث جاری ہے، اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا تھا سر کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی ٹائز جو ہیں ان کو بلڈ اپ کیا جائے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے اور پاکستان کے ریلیشنز کیسی رہ چکی ہیں، ہم نے تو ان کو تسلیم تک نہیں کیا، سر وہ فیصلہ کس تناظر میں لیا گیا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل نہیں میں گیا تھا، آپ ریکارڈ درست کر لیں، میں ترکی گیا تھا۔ جی ہاں، ترکی گیا تھا، اور اس کا جو پس منظر یوں تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر ایریل شارون جو تھے اسرائیل کے، انہوں نے غزہ سے وڈرا کیا تھا۔ اس سے ساری اسلامی دنیا میں بڑی خوشی ہوئی تھی، اور یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ فلسطین ان کو سمجھ آ گئی ہے، مقبوضہ علاقوں سے انہیں نکلنا پڑے گا۔ تو ایک ماحول مناسب ہمارے لیے ہو گیا کہ عرب لیگ نے بھی، سعودی عرب، سب نے اس کو ویلکم کیا، ہم نے بھی ویلکم کیا تھا۔ لیکن ہمارا ایک اور بھی مسئلہ تھا، ہندوستان کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں ہو رہی تھیں، ایک تو یہ کہ امریکہ کی اور ایک اسرائیل کی۔ امریکہ کی ہو رہی تھی کہ سول نیوکلیئر انرجی ایگریمنٹ وہ ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ امریکہ کرنا تھا، ہم چاہتے تھے ہم سے بھی یکسانیت سے کیا جائے، لیکن وہ چونکہ ایکیو خان افیئر ہو چکا تھا، وہ اس میں کافی اس میں ریزسٹنس تھی ہمیں، اور ساتھ جو خطرے کی بات یہ تھی کہ اسرائیل کے اور ہندوستان کے جو ڈیفنس کوآپریشن تھی وہ بے حد بڑھ رہی تھی۔ ایسے ہتھیار جو امریکہ نہیں بھیجتا تھا بھارت کو، وہ بھی اسرائیل ان کو بیچنے لگا۔ مثلا انہوں نے تین فالکن ایویکس جو تھے وہ سسٹمز انہوں نے انڈین ایئر فورس کے لیے اس کا سودا کیا۔ پھر براک 2 میزائل جو بڑی سوفسٹیکیٹڈ میزائل تھی اس کا سودا کیا۔ پھر ہیرون براک پوائنٹ نیوی کے لیے، اور ہیرون 2 میزائل، اور جوائنٹ ایئر ایکسرسائزز کا بھی۔ تو ہمارے ہائیسٹ لیول پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ دو ہمارے مقاصد تھے، ایک سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی۔ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں سب سے بڑی ریزسٹنس جو ہماری تھی وہ امریکہ میں اسرائیلی لابی تھی۔ فیصلہ یہ کیا گیا بحث و تمیز کے بعد کہ اس کو اگر ہم نے سافن کرنا ہے ریزسٹنس کو، اور ان کو تاکہ امریکہ سے اگر ہم بات چیت کریں تو اسرائیلی لابی امریکن پالیسی میکنگ میں بہت اثر رکھتی ہے۔ تو یہ ہوا کہ ان کو ایک پازیٹیو سگنل جائے گا اسرائیلی لابی کو کہ وہ ریزسٹنس نہ کریں۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری سول ڈیل ہو۔ نمبر 2، ہم اسرائیل کو سینسٹائز کرنا چاہ رہے تھے کہ جو آپ لیٹسٹ ویپن سسٹم بیچ رہے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان بھی ایک بڑی قوت ہے، اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ ہم نے ماضی میں عرب جنگوں میں مثلا 73 میں ہمارے پائلٹس نے بھی حصہ لیا ہے، تو اگر انہیں کسی ملک سے خطرہ تھا وہ پاکستان تھا، اور وہ اس لیے بھی کہ جو ہماری میزائلز ہیں اس کی رینج میں اسرائیل آتا تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے انہیں سینسٹائز کرنا اور امریکہ سے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ایک یہ پلان بنایا گیا تھا، خفیہ تھا اور بڑے پراسرار انداز میں مجھے وہاں لے کے جایا گیا۔ پہلے لیبیا لے گیا، لیبیا سے مالٹا سے ایک چھوٹا ایئر کرافٹ چارٹر کیا گیا، وہاں سے استنبول گئے، کیونکہ ترکی کے جو برادر ملک ترکی تھا انہوں نے کہا یہ جو پریزیڈنٹ اردوان ہے، یہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ جب میں استنبول لینڈ کیا تو ساری جو بتی ہیں بجھا دی گئیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جیمز بانڈ آپریشن ہو رہا ہے، اور ان کے منسٹر ایک خفیہ طور پر اندھیرے میں آئے اور مجھے لے گئے کہ ان کو یہ شک تھا کہ یہ خبر ٹائم سے پہلے بریک آؤٹ نہ کی جائے۔
تو اس کے وہ پس منظر تھا جس میں ہائیسٹ لیول پہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے وڈرا کیا غازہ سے، تو ڈپلومیٹکلی تو یہی لگے گا کہ ہم ویلکم کر رہے ہیں، لیکن پبلک کانٹیکٹ سے جو امریکہ میں اسرائیلی لابی ہے وہ شاید سافن ہو جائے گی، اس کی ریزسٹنس کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے قصوری صاحب، آپ نے کہا کہ جیمز بانڈ آپریشن تھا، سر میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو جیمز بانڈ آپریشن تھا اتنا خفیہ، اتنا اعلیٰ سطح کا، کیا یہ کسی جمہوری دور میں بھی ہم تصور کر سکتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت میں یا بے نظیر صاحبہ کی حکومت میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ اس لیول کے روابط قائم کیے جائیں اسرائیل کے ساتھ؟ جی بہت آپ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ یہ سوال میں نے بھی کیا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد سے ہی یہ کانٹیکٹس جاری ہیں، اور ڈیفرنٹ کیپٹلز آف دا ورلڈ میں یہ میٹنگز ہمارے امبیسڈرز جو ان کے درمیان ہوتی رہتی ہے، اور یہ مجھے بتایا گیا کہ سیکرٹلی ایک فورن منسٹر پہلے بھی ملے ہیں، میں نام نہیں ان کا بتانا چاہوں گا کیونکہ مقصد اس کو سیکرٹ رکھنا تھا۔ میری میٹنگ کو پبلک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سگنل دیا جائے لابی کو جو ہماری مخالفت کر رہی تھی امریکہ میں، اسرائیلی لابی سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایگریمنٹ میں، اور ان کو سینسیٹائز کیا جائے کہ جو آپ ایڈوانسڈ ویپن سسٹمز بیچ رہے ہیں ہندوستان کو، وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اور ایک انڈائریکٹ قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں ان کو یہ کہنا کہ بھائی اگر آپ ہماری سیکیورٹی کے اوپر اثر انداز ہوں گے تو پھر کچھ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو سر وہ بات کہاں تک پہنچی پھر، وہ معاملات کہاں تک آگے بڑھے؟ آپ نے انٹرویو میں کل یہ بھی کہا کہ بہت کچھ اسرائیل آفر کر رہا تھا پاکستان کو، تو پھر کیا ہوا اس ساری ڈیل کا؟ جی اسرائیل نے پہلا تو مجھ سے سوال یہ کیا تھا why has it taken پاکستان so long، یعنی کتنیوں اتنی دیر لگی کہ ہمارا آپ کا کانٹیکٹ ہونے میں۔ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ why are you more Palestinians than the Palestinians، یعنی کہ تم فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی کیوں ہو؟ ہم نے اس کی وجہ بھی بتائی، اور کشمیر کے معاملے کی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے جو ہمیں آفر کیا تھا موسٹ ایڈوانس سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی، جس میں نینو ٹیکنالوجی اور جو بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں لیٹسٹ جو ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی از دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ایگریکلچر کے اندر، ایگریکلچرل ٹیکنالوجی، کیونکہ پاکستان ایگریکلچرل ملک ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیا تو پانی بھی ہے، زمین بھی، ہمارے تو کچھ بھی نہیں تھا، ڈیزرٹ تھا، ہم وہ بھی آپ کے ساتھ فل کوآپریشن کریں گے، لیکن جو قیمت تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ پبلکلی ریکگنائز کریں۔ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان دنیا کا سب سے مضبوط، ایک تو یہ واحد نیوکلیئر پاور ہے اسلامی دنیا کا، اور واحد اور سب سے مضبوط ملٹری پاور بھی ہے، تو ایک سگنل پازیٹیو جائے گا۔ تو ہم نے ان کو وہاں بھی یہ کہا کہ اگر آپ یہ پالیسی جاری رکھتے ہیں، جو کہ فارمولا تھا کنگ عبداللہ کا، وہ تو کراؤن پرنس تھے، پرنس عبداللہ کا فارمولا، جس کو عرب لیگ نے ایکسپٹ کیا تھا اور اسلامی دنیا نے، کہ لینڈ فار پیس، کہ اگر آپ وڈرا کرتے ہیں تو ہم بھی عرب لیگ کے ساتھ آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے اگر آپ مقبوضہ علاقوں سے وڈرا کرتے ہیں۔ اور جب مجھ سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا اگلے دن، تو میں نے برملا یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو مورد وجود میں نہیں آتی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ اس کا تھا، لیکن ایک سگنل دینا ان کو ضرور تھا۔ آپ نے پوچھا کہاں چلا اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ جو نئی وزیر خارجہ آئیں انہوں نے کوشش کی بہت سی مسلمان ممالک سے رابطے کریں، اور اب تو وکی لیکس میں بھی آ گیا ہے کہ جو فورن منسٹر ہیں یو اے ای کے، ہز رائل ہائنس پرنس عبداللہ بن زید النہیان، ان کی ملاقات ہوئی۔ زپی لیونی نے مجھے بھی پھر میسج بھیجی کہ میں ان سے دوبارہ ملوں، جو کہ میں نے اس وقت انکار کیا، کیونکہ جب تک اسرائیل نہیں ایکسپٹ کرتا آزاد فلسطینی ریاست کو، جو بھی ترغیبات اسرائیل آفر کرے پاکستان کی حکومت کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ اس کو ایکسپٹ کر لے۔
ٹھیک ہے. اچھا قصوری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس لیول کے اوپر آپ نے مشرف دور کے اندر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی, ایک نیوکلیئر ڈیل معاہدہ جو ہے امریکہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی, اسرائیلی لابی کو اعتماد میں لیتے ہوئے, اس قسم کا کچھ آج کی حکومتیں بھی کر سکتی ہیں سر؟ کیونکہ یہاں تو بھارت کے ساتھ جب تعلقات استوار کرنے کی بات کی جاتی ہے تو سب ان کے مخالف ہو جاتے ہیں, لیٹ اسائڈ اسرائیل. آپ کو تو بڑی حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ ریگولرلی میٹنگز ہوتی ہیں, اور اس سے پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہیں جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے. تو میٹنگز ارینج کی جاتی ہیں خفیہ طور پہ, کیونکہ دونوں ملکوں کو انٹرسٹ ہے. اسرائیل پاکستان کو ڈیمیج کر سکتا ہے اور اسرائیل کو اندازہ ہے کہ پاکستان اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو یہ تو دہائیوں سے مختلف کیپٹلز میں کانٹیکٹس جاری ہیں, اور وہ جمہوری جو حکومتیں ہوں یا کوئی اور حکومت ہو, یہ جو ہے آپ ایک چیز مت بھولیں, جو ہوتی ہے نا اسٹیٹ انٹرسٹ, وہ تبدیل نہیں ہوتے حکومتوں کے تبدیل ہونے سے. ٹھیک ہے. کیا حالیہ دور میں بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی اس حکومت میں بھی روابط قائم ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ کیا آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے؟ کوئی ہمارے فارن منسٹر تو خیر ہے نہیں, سارا کچھ میاں صاحب کے ہاتھ میں ہی ہے. کیا میاں صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ کچھ انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہو. دیکھیے اس کا تو مجھے کوئی علم نہیں, اور اگر ہوئی ہوگی تو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے. میں نے تو کھلے بندوں کیا تھا, میڈیا کے سامنے گیا تھا, کیونکہ ہمارا یہ فیصلہ ہوا تھا ہم چھپ کے نہیں ملیں گے. پہلے کہا گیا کہ چھپ کے ایک فارن منسٹر مل چکے ہیں ماضی میں, تو یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, یہ کانٹیکٹ پبلک ہوگا, اور ہم اسرائیل کو اور اسلامی دنیا کو میسج دیں گے کہ اگر وہ وڈرا کر جاتا ہے مقبوضہ علاقے سے, تو حالانکہ ہم عرب لیگ کے ممبر نہیں, تو اگر سعودی عرب ایکسیپٹ کرتا ہے اور اردن ایکسیپٹ کرتا ہے اور دیگر ممالک عرب لیگ کے کرتے ہیں, تو ہم بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. قصوری صاحب یعنی ایک سگنل تھا اس لابی کو. ٹھیک ہے. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات, کسی بھی لیول کے, نو میٹر کتنے ہائی ہوں یا کتنے لو لیول کے تعلقات ہوں, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ تعلقات کے قائم کرنے سے فلسطین اور کشمیر بارے پاکستان کا جو ایک موقف ہے اس پر اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا, آپ پوچھ رہی تھی میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو سیدہ عابدہ حسین امبیسڈر تھیں. آپ ذرا کچھ تحقیق کیجئے, آپ کو پتہ چلے گا. تو انہوں نے کوئی بیان اسی نوعیت کا دیا تھا اسرائیل کے سلسلے میں. تو پرائم منسٹر سے پوچھا گیا تو پرائم منسٹر نے, میرا خیال نواز شریف صاحب تھے, کوئی اس پہ نیگیٹو ریئیکشن نہیں ظاہر کیا تھا. میں ایگزیکٹ مجھے ورڈز نہیں یاد ہیں, لیکن میں نے اپنی کتاب کے لیے ریسرچ کی تھی, اس میں میں نے یہ درج کیا ہوا ہے. تو اس کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کس کی ہے. جو سٹیٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں, فورن آفس بھی پرماننٹ ہوتا ہے, سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی پرماننٹ ہوتی ہیں, حکومت آئیں یا جائیں, اور ان کو مختلف طریقوں سے فالو کیا جاتا ہے. کیا پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا ہے, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب. خورشید قصوری صاحب کی بات سے ایک بات جو واضح ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات چاہے جمہوری حکومت ہو یا چاہے دور آمریت ہو, کوورٹلی سیکرٹلی جاری رہے ہیں. کیا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے؟ دیکھیں, جو جیسے خورشید قصوری صاحب نے خود کہا کہ جو اسٹیٹ انٹرسٹ ہیں, جو نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ مقدم ہے ہر چیز کے اوپر. حکومت جو ہے وہ آج ہے کل نہیں ہے, تو جو اسٹیٹ انٹرسٹ ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں, اور اسی کے گرد گرد ہمارے سیکورٹی اور فارن پالیسی جو ہے وہ گھومتی ہے. اسرائیل کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں اس کے اسرائیل کے ساتھ میں کاؤنٹر کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا, اسرائیل کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے, جبکہ اس وقت آدھی سے زیادہ عرب دنیا بشمول ایجپٹ کے, جنہوں نے ان کے ساتھ پیس ٹریٹی کیا ہوا ہے, جو کہ جارڈن, ایجپٹ وغیرہ بشمار مثالیں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے نان عرب مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے انہوں نے روابط رکھے ہوئے. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی انقلاب جب ایران میں 1979 سے پہلے کی جتنی بھی حکومتیں کی, شاہ کی حکومت تھی, ان کے تو اسرائیل کے ساتھ ایک کلیبوریشن تھی, ایک تعلقات تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے باقی دنیا کے مقابلے میں ایک ایسا سٹانس لیا؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ پاکستان کا یہ خیال تھا کہ جیسے کہ وہ قصوری صاحب خود کہہ رہے تھے کہ لینڈ فار پیس ڈیل کہ جب تک اسرائیل کو ایک مقبوضہ طاقت سمجھا جاتا ہے, جب تک وہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے حقوق کی فلی ریکگنائز نہیں کرتا, اور اوریجنل یو این پارٹیشن پلان کی طرف آپ جاؤ, جب 48 کے تحت جب اسرائیل کی حکومت وہاں پہ بنی تو اس کے اندر بھی 2 اسٹیٹس کا ذکر ہے, اور یو این کی ریزولوشن موجود ہیں 338 اور 442 ہیں, جس کے بعد اسرائیل نے 67 کی جنگ کے بعد جتنے بھی عرب جو ہے وہ ٹیریٹری
کو پہ وہ قابض ہوئے اس سے انخلا کی بھی وہ ریزولوشن بات کرتی ہیں. تو پاکستان کا سٹانس یہ تھا کہ ان لائن ود دی UN ریزولوشن آف 338 اور 442 اگر اسرائیل وہ ان مقبوضہ علاقوں سے اگر وہ ٹھیک ہے وہ خورشید قصوری صاحب نے بھی بات کی اور ساری حکومتیں. لیکن اب آپ نے یہ کہا کہ کیا پاکستان کے تعلقات رہے ہیں, میں کہوں گا کہ ڈی فیکٹو تعلقات بالکل رہے ہیں. اور اس کی واضح مثال جو ہے جب سوویت افغان وار کے دوران ہمیں اب یہ ایک ڈاکومنٹری چیز ہے, میں کتابوں کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن انہولی وار اور انہولی الائنس کے حوالے سے جو کتاب ہے اس کے اندر بڑا تفصیل سے ذکر ہے کہ کس طریقے سے CIA کے جو ڈائریکٹر تھے اس زمانے کے ولیم کیسی, انہوں نے انکریج کیا کہ جو کلاشنکوف جو ہیں جو کہ بڑی ہی تعداد میں وہ اسلحہ جو ہے جو افغان مجاہدین کو چاہیے تھا, وہ اس کے بعد وہ جب انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا کیونکہ پاکستان واز دی مین ڈسٹریبیوٹر آف دیز ویپنری ٹو دی افغان مجاہدین, تو انہوں نے کہا جی کہ تو ضیاء صاحب کا ایک بڑا وہ چارلس کرلی کی کتاب کے اندر بھی ہے, اس نے کہا جی کہ آئی ایم ولنگ ٹو ایکسپٹ اسرائیلی ویپنز ایز لانگ ایز دیر از نو مارک آف ڈیوڈ آن دیم. تو یہ بھی ایک مطلب یہ میں ایک آپ کو جو ہے یہ ریسنٹ ہسٹری بھی انڈیکیٹ کرتی ہے. پھر دوسری بات جمہوری حکومتوں کے والے صاحب نے بات کی, وہ بنظیر صاحبہ کی حکومت کے دوران وہ جب میرے خیال میں 2000 شاید لیٹ 90s کی بات ہے, جب وہ غازہ سٹرپ کے اندر انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو اسرائیلی حکومت نے ان سے کہا کہ جی آپ جو ہے رابن کی حکومت تھی, انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کم از کم نہیں آ سکتی, تو اس کا مطلب یہ ہوا. اور پھر سٹینڈنگ آرڈرز, بیکاز آئی ورکڈ ان دی پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن ڈی سی, میں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سٹینڈنگ انسٹرکشن یہ تھی کہ اگر آپ اسرائیلیز اگر آپ کو ریسپشن کے اندر اگر آپ کو اسرائیلی نظر آ جائیں یا وہ آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں تو آپ رابطے سے اپنا منہ مت موڑیے. تو ڈیفیکٹو پالیسی یہ تھی کہ یہ ساری کی ساری اور اس سارے کا جو وہ کانٹیکس یہ تھا کہ اسرائیل کی مخالفت سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا لیکن پھر یہ تو بڑی عجیب و غریب سی سچویشن بن گئی ہے کہ ہماری ساری حکومتیں جو ہیں وہ کوورٹلی سیکرٹلی اسرائیل کے ساتھ پیچھے بیک چینل سے ڈپلومیٹکلی ڈی فیکٹو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں تعلقات استوار رکھتی رہی ہیں. تو پھر یہ ہم نے جو ایک لیبل اپنے اوپر لگایا ہوا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, اس کی تو کوئی سر یہ تو پھر ایک مطلب دیکھیں اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی ہے کہ آپ اصل میں آپ کے تعلقات ہیں اور سامنے آپ دیکھیں مارک لاجک اس کی بنتی ہے. لاجک اس کی یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اصولی فیصلہ یہ کیا ہے کہ اسرائیل مسٹ ایکسپٹ دی ٹو اسٹیٹ سولوشن. جب یہ ہو جائے گا ان لائن ود لیکن پیچھے آپ ان کے ساتھ ساری باتیں جاری رکھے ہوئے تو ڈزنٹ میک اے پوائنٹ نا کہ آپ نے خارجہ پالیسی میں تبدیلی کر لیں. دیکھیں نا خارجہ پالیسی میں اس وقت امینڈمنٹ ہوگی ٹو برنگ اٹ ان لائن کی, یعنی جو ڈیفیکٹو ہماری جو پالیسی اسرائیل کی طرف رہی ہے جس کی وجہ یہ کافی مثالیں میں آپ کے سامنے ہیں انکلوڈنگ قصوری صاحب ٹو ٹرکی, اس کے حوالے سے. اور ڈیجورے پالیسی جو ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ڈینائی کرتے ہیں, اس کے درمیان اس کو مربوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بولڈ گورنمنٹ ہو. اور آپ نے سویلین حکومت کے حوالے سے کہا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب انٹرم پرائم منسٹر معین قریشی تھے اس کے زمانے میں بھی ان کے زمانے میں ایک تحریک چلی تھی اور بڑی اوپنلی لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اسرائیل سے تعلقات استوار کرنا پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں. اس کی وجہ کیا تھی کہ 1992 تک ہندوستان نے اسرائیل کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو ہم نے ڈیجورے رویہ ابھی تک اسرائیل کے ساتھ رکھا ہوا تھا. جب 92 کے اندر انڈین حکومت کے درمیان اور اسرائیلی حکومت کے درمیان تعلقات استوار ہوئے تو اس کو پھر پاکستان کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ہم کیوں, جبکہ عرب جو فلسطینی جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ان سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان اس میں کیا پیچھے رہے. لیکن میرے خیال میں حکومتیں ڈرتی ہیں, خواہ وہ ملٹری حکومت ہو خواہ وہ ایک بڑی لابی ایک بڑی صہیونیت کی ایک لابی ہے نا پاکستان کے اندر. تو جب بھی کوئی بھی قدم آپ بے شک وہ اس میں آپ کے نیشنل انٹرسٹ کا بھلا ہی ہو وہ لینے کی آپ کوشش کرتے ہیں تو یہ لابیز اور اس کے اندر میڈیا بھی اس کے اندر بڑا شور مچا دیتا ہے. نہیں لیکن میں بھی یہاں پر آپ سے اختلاف کروں گی. مجھے لگتا ہے جمہوری حکومتوں کے گرد ذرا زیادہ جو ہے وہ پھندا ان کے گلے میں ذرا زیادہ نوز ٹائٹ کی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو جیسے قصوری صاحب جاتے ہیں ٹرکی کے اندر نیوٹرل مقام پر مل بھی لیتے ہیں فارن منسٹر سے. 2005 کی یہ بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بڑا سیکریٹلی کوورٹلی کیا جاتا ہے, لیکن آج وہ میڈیا پر بھی اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں. مجھے بتا دیں کبھی بے نظیر صاحبہ اگر ہوتی زندہ اور اگر میاں محمد نواز شریف کبھی یہ تسلیم کر پائیں گے کہ جی ہم سیکریٹلی بھی وہ یہ نہیں کہیں گے, کبھی تسلیم نہیں. جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت یہ اب
ان ریٹروسپیکٹ جا کے وہ کہہ رہے ہیں نا, تو میں آپ کو یہ ایگزامپل اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی حکومتوں کی طرف سے کوشش یہ ہوئی ہے, خواہ وہ جمہوری حکومت ہو خواہ وہ امریت کی حکومت ہو, لیکن وہ تسلیم نہیں کرے گا, لیکن وہ تسلیم نہیں کرے گا بیکاز اٹس اے سینسٹیو پبلک ایشو. ڈومیسٹک پبلک اوپینین کو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ناراض نہیں کر سکتی ہے, اور اسی ڈومیسٹک پریشر کے تحت میں یہ کہوں گا, مجھے کہنے میں برملا, آپ کا ٹی وی کا پروگرام لائیو ہے, مجھے برملا کہنے کی اجازت دیجیے کہ اسی خوف سے, اسی ڈومیسٹک پبلک اوپینین کے خوف سے ہم نے شاید بہت سارا وقت ضائع کر دیا ہے ٹو ریکگنائز دی ریئلٹی آف دی مڈل ایسٹ, اس کے اندر دو ریئلٹیز ہیں. ایک تو یہ تھا کہ اسرائیلی غاصب ہیں, انہوں نے فلسطینیوں کی زمین پر کو قبضہ کیا, لیکن ساتھ ساتھ یہ ریئلٹی ہے کہ آپ اسرائیل کو یو کین ناٹ وش دیم اوے. مجھے بریک لینے ہے, مجھے 30 سیکنڈ سے میں اپنے پروڈیوسر سے مجھے دے دیں, میں نے صرف ایک سوال کرنا ہے. سر مجھے صرف یہ بتا دیجیے قصوری صاحب نے پھر یہ پبلک کیوں کیا یہ ساری سچویشن کو, کیا پبلک اوپینین ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ قصوری صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہیں, بٹ ہی از بینگ ویری بولڈ. سر یہ پھر پبلک اوپینین کہیں نہ کہیں سے اس کا مطلب کوئی فیڈنگ ہو رہی ہے, ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ میں آئی کانٹ سے, لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر کنٹروورسی ہوگی اور لوگوں کو دیٹ ول آفر این اپرچونٹی ٹو پاکستان کہ بھئی آپ نے جن فلسطینیوں کے لیے یا جن عربوں کے لیے آپ نے اسرائیل سے تعلقات ابھی تک, انہوں نے آپ کو کیا دیا. ٹھیک ہے, تو آپ اس پازیٹو دیکھ رہے ہیں اس کنٹروورسی کو. تو میں اس کنٹروورسی کو پازیٹیولی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت حسین.